السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہم مرزا غالب کی ایک غزل کی شرح کریں گے اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں 3-4 کمنٹس ایسے ملے ہیں جس میں لوگوں نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے ہماری کی ہوئی تشریح سے غالب کو سمجھا اور اپنے امتحانات پاس کیے، تو ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگ ان غزلوں کی تشریح سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہ چینل آپ کے لیے کسی بھی طور سے ہی فائدہ مند ضرور ثابت ہو رہا ہے۔ آج کی غزل کا پہلا شعر ہے: لطف نظارہ قاتل دم بسمل آئے، جان جائے تو بلا سے کہیں دل آئے۔ لطف نظارہ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے کا مزہ۔ دم بسمل کا مطلب ہوتا ہے کہ جس وقت کسی کو قتل کیا جائے اور وہ تڑپ رہا ہو۔ آپ اس قتل سے خدا نہ خواستہ وہ کوئی ایسا قتل مراد نہ لے لیجیے گا کہ کسی کو چھری یا چاقو سے ذبح کیا جا رہا ہے۔ یہ شاعری کی باتیں ہیں اور یہ شعراء فرض کرتے ہیں۔ بلا سے کا مطلب کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اب اس شعر کا مطلب کچھ یہ ہوگا کہ اس میں ایک شرط مرزا غالب نے رکھی ہے، یعنی اگر کسی پر دل آ جائے، یعنی کسی سے محبت ہو جائے، تو اسے دیکھنے کا لطف اس وقت خوب آئے جب وہ اپنے ہاتھ سے عاشق کو ذبح کرنے لگے۔ ابھی ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ذبح کرنے کے آپ وہ معنی نہ لیجئے۔ یہ جو شاعر لوگ باتیں کرتے ہیں کہ خون سے دامن تر ہو گیا، یا گریبان لہو لہو ہو گیا، یا خنجر نکالا اور مار دیا، تو یہ صرف تمثیلیں ہوتی ہیں، ایک طرح سے استعارے ہوتے ہیں، اشارے ہوتے ہیں۔ مقصد یہ نہیں ہوتا، مقصد ہوتا ہے محبوب نے بہت زیادہ ظلم کر دیا۔ تو بہت زیادہ ظلم کو دکھانے یا بتانے کے لیے شعراء حضرات اس قسم کی خوفناک مثالیں بھی دے دیتے ہیں۔ تو غالب نے بھی یہی مثال دی کہ بھائی کسی کو کسی سے محبت ہو جائے اور وہ ظلم اتنا کرے کہ اپنے عاشق کو قتل کرے، تو وہ بجائے اس کے سوچنے کے لیے کہ اس طرح اس کی جان بھی چلی جائے گی، لیکن اس کی بلا سے اسے کیا پرواہ ہے، وہ تو محبوب ہے، وہ تو جو جی چاہے کر سکتا ہے۔ اور جب عشق کیا تو پھر اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے تھی کہ اس کی حد وہاں تک پہنچ سکتی ہے کہ آپ کو آپ کا محبوب قتل بھی کر سکتا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ کسی سے عشق ہو جائے۔ یعنی بغیر عشق کے اگر کوئی آپ کو قتل کرتا ہے تو وہ تو پھر ایک الگ بات ہے، لیکن اگر محبوب آپ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرتا ہے تو قتل ہو جانا چاہیے، اور اس کو قتل ہوتے دیکھنا بھی ایک بہت ہی پرلطف بات ہے۔ اگلا شعر ہے: ان کو کیا علم کہ کشتی پہ میری کیا گزری، دوست جو ساتھ میرے طالب ساحل آئے۔ طالب ساحل کا مطلب ہے کنارے تک۔ دریا یا سمندر کا کنارہ ہو تو اس کو طالب ساحل کہتے ہیں۔ عموماً تو سمندر کے لیے ہی ساحل بولا جاتا ہے، لیکن بہرحال ایک شعری رعایت کے طور پہ آپ یہاں پر دریا کے کنارے کو بھی آپ ساحل کہہ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو دوست عزیز اور رفیق مجھے کشتی پر سوار کرانے کے لیے ساحل تک آئے، وہ واپس چلے گئے۔ انہیں کیا معلوم کہ دریا میں روانگی کے بعد میری کشتی پر کیا کیا آفتیں اور مصیبتیں نازل ہیں۔ اب یہ تو اس شعر کے سیدھے سیدھے معنی تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اصل میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی مشکل ہوتی ہے، تو لوگ اپنی طرف سے بڑے خلوص کے ساتھ آپ کو اس سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی دانست میں آپ اس سے نکل بھی جاتے ہیں، لیکن اس مسئلے کے بعد جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، اس میں پھر کوئی آپ کو پلٹ کر نہیں پوچھتا۔ مقصد ان کے کہنے کا یہ ہے کہ جب انسان کسی مشکل میں ہوتا ہے، کسی پریشانی میں ہوتا ہے، تو اس کو دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو دوسرے اس کی ایک حد تک ہی مدد کر سکتے ہیں اور اپنی دانست میں وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، لیکن دراصل وہ مدد نہیں ہوتی۔ وہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے کہ کسی آدمی کو
آپ ساحل پر آئیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کو کشتی میں سوار کریں اور خدا حافظ کہہ کر واپس چلے جائیں۔ اب یہاں سے ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے کہ جب کشتی دریا میں یا سمندر میں چلتی ہے تو راستے میں اس کو کیا کیا پریشانیاں درپیش ہوتی ہیں یہ صرف وہی جانتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ میری کشتی پہ کیا کیا آفتیں اور مصیبتیں نازل ہوئیں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ حق اور صداقت کی پاسداری اور فرض ادا کرنے میں جن مصیبتوں سے واسطہ پڑتا ہے ان کا صحیح اندازہ وہ لوگ نہیں کر سکتے جو الگ بیٹھے ہوئے صرف اس راستے تک چھوڑاتے ہیں کہ بھئی یہ حق کا اور سچائی کا راستہ ہے، آپ اس راستے پر چل پڑیں، اور منزل تک ساتھ نہیں دیتے۔ آپ بہت بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جن میں کسی شخص کو قید یا جلا وطنی کی سزا ملی اور اس کے دوست اور رفیق نعرے لگاتے ہوئے جیل خانے کے دروازے کے ساتھ گئے، مگر اس شخص کی تکلیفوں کا صحیح اندازہ کیا ہو سکتا ہے جس نے خود کئی سال تنہائی کی قید میں گزارے ہوں۔ تو یہ شعر اس قسم کے حالات کو دیکھ کر ہی مرزا غالب نے کہا ہوگا۔ شعر نمبر 3 ہے، وہ نہیں ہم کہ چلے جائیں حرم کو اے شیخ، سات حجاج کے اکثر کئی منزل آئے۔ حرم خانہ کعبہ کو کہتے ہیں۔ شیخ، دیکھیے شیخ کے بارے میں ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب نے کہا کہ شیخ منافق کو کہتے ہیں، لیکن ہم اس کو اس درجے کا اس کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ منافق تو ہم شیخ کو نہیں کہیں گے، ایک ایسے شخص کو ضرور کہیں گے جو کہ بہت زیادہ نصیحتیں کرتا ہے، ناصح بنا رہتا ہے اور سب کچھ ویسا ہی کرتا ہے جیسا کہ اس کو کرنا چاہیے، لیکن دوسروں کو نصیحت کرتا ہے۔ منافق کا لفظ شیخ کے لیے ہمیں کچھ مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ اور حجاج یعنی ایک حاجی کی جمع ہوتی ہے، یعنی حاج، ویسے تو حاج کہتے ہیں لیکن ہمارے یہاں حاجی کہتے ہیں، اس لیے حجاج آپ حاجی کی جمع کہہ سکتے ہیں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ شیخ، ہم حاجیوں کے قافلے کے ساتھ عموماً کئی منزلیں چلے جاتے ہیں لیکن حرم تک نہیں پہنچتے، اور ہمیں اس مقدس مقام تک سفر میں جو مزہ مل رہا ہے اسے وہاں پہنچ کر ختم نہیں کرنا چاہتے، لہٰذا پہنچنے سے پہلے پلٹ آتے ہیں۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کسی بیش بہا اور محبوب شے کے لیے جو کوششیں کرنے میں لطف ہے وہ اس شے تک پہنچ کر باقی نہیں رہتا، کیونکہ ایک حد تک شوق کی تسکین ہو جاتی ہے اور مرزا اس تسکین کے روادار نہیں ہو سکتے، راستے میں گھومتے ہیں پھرتے رہتے ہیں، اسی میں ان کو مزہ مل رہا ہے جو وہاں پہنچ کر نہیں مل سکتا۔ تو یہ بھی خلوص کی ایک منزل ہے خواتین و حضرات، کہ آپ جب ایک کسی خاص راستے پر کسی خاص مقصد یا انگریزی میں کہہ لیجئے تو مشن کے لیے چلتے ہیں اور آپ منزل پر نہیں پہنچتے اور راستے میں آپ کو اتنا لطف آنے لگتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں کسی منزل تک نہ ہی پہنچوں تو بہت بہتر ہے، شاید مجھے منزل پر پہنچ کر لطف نہ آئے جو کہ مجھے اس راستے کو طے کرنے میں، اب اس راستے میں جو تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کو اٹھانے میں آ رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ نہیں ہیں کہ ہم حرم چلے جائیں، ہم حجاج کے ساتھ کئی منزلوں تک آئے لیکن پھر واپس چلے گئے، کیونکہ ہمیں ہم اس راستے کو ختم نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اس راستے پر چلنے میں ہمیں بہت ہی زیادہ لطف آ رہا تھا۔ اگلا شعر ہے، آئیں جس بزم میں وہ لوگ پکار اٹھتے ہیں، تو لو وہ برہم زن ہنگامہ محفل آئے، لو وہ برہم زن ہنگامہ محفل آئے۔ برہم کا مطلب ہوتا ہے، ویسے تو پریشانی ہے، تو برہم زن ہنگامہ محفل کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو کسی بھی محفل کو درہم برہم کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں۔ تو اشارہ اس میں بھی اپنے محبوب کی طرف ہی کیا ہے کہ بھئی میرا محبوب جس بزم میں آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی لو وہ آ گئے اور یہ جو محفل کے اندر ہنگامہ تھا یہ ختم ہو جائے گا، یعنی محبوب کی آمد پر بزم کا کوئی آدمی اپنی طبعی حالت میں نہیں رہتا۔ اب کیوں نہیں رہتا اور اضطراب کیوں پیدا ہو جاتا ہے، بیتابی کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ محبوب حسین ہی اتنا ہے، محفل جمی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن جیسے ہی غالب کا محبوب وہاں جاتا ہے تو اس کا حسن اور اس کا جمال اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر لوگ ایک دم کہنے لگتے ہیں کہ لو بھائی
اب تو یہ بزم تباہ و برباد ہو جائے گی، اور وہ واقعی ہو جاتی ہے کہ لوگ اپنی بات چیت کرنا بھول جاتے ہیں، کھانا پینا بھول جاتے ہیں، اور ہر طرف ایک طرح ہنگامہ مچ جاتا ہے کہ بھائی اتنی خوبصورت ہستی ہماری محفل میں آ گئی. تو بزم کا کوئی آدمی بھی اپنی اس قدرتی یا طبعی حالت میں نہیں رہتا، اور ہر آدمی پر ایک اضطراب طاری ہو جاتا ہے، بےتابی طاری ہو جاتی ہے کوئی بھی. تو اس صورت میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ بھائی جمی ہوئی محفل ہمارے محبوب نے تباہ و برباد کر دی. شعر ہے: دیدہ خوں بار ہے مدت سے ولے آج ندیم، دل کے ٹکڑے بھی کئی خون کے شامل آئے. اب یہ خون کے شامل لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے خون میں شامل. دیدہ خوں بار وہ آنکھیں جن سے کہ خون ٹپک رہا ہو. ولے کا مطلب ہے لیکن، اور اس میں کوئی مشکل لفظ ہے نہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اپنے محبوب دوست ندیم کہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے دوست سے مخاطب ہے. رفیق ہو سکتا ہے، غم گسار ہو سکتا ہے، چارہ ساز کوئی بھی ہو سکتا ہے، کہ ہمارے دوست ہماری آنکھیں تو مدت سے خون کے دریا بہا رہی ہیں، لیکن آج معاملہ زیادہ نازک صورت اختیار کر گیا ہے، کیونکہ دل کے بھی کئی ٹکڑے خون کے ساتھ بہہ کر باہر نکل آئے. اب یہ اپنے غم کی، اپنے پریشانی کی، اپنی مصیبتوں کی ایک انتہائی شدت والی صورت مرزا غالب نے بتائی ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کا دوست ملے تو آپ اس سے کہیں کہ بھائی پہلے تو مجھ پر بہت زیادہ مصیبتیں تھیں، لیکن اب جو مجھ پر نئی مصیبت آئی ہے وہ تو سمجھ لو کہ سب مصیبتوں کی ماں ہے، اور اس سے بڑی مصیبت سے میں پہلے نہیں گزرا تھا. تو اس کو انہوں نے نظم میں، جب انہوں نے شعر میں بند کیا، تو ایسا انہوں نے کہا کہ بھائی ایسی مثال ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہو، لیکن وہ صرف خون کے آنسو ہی ہوں، لیکن خون کے آنسوؤں کے ساتھ دل کے ٹکڑے بھی باہر نکلنے لگیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے رونے میں آج بہت زیادہ شدت ہے. شعر ہے: سامنا حور و پری نے نہ کیا ہے نہ کریں، عکس تیرا ہی مگر تیرے مقابل آئے. حور و پری حسن کے لیے کہا جاتا ہے. حور کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں، اور پری کے بارے میں بھی بہت مشہور ہے. میتھ ہے کہ بھئی کوئی ایسی مخلوق بھی ہے جو انتہائی حسین ہوتی ہے. مقابل کا مطلب ہوتا ہے سامنا، آمنے سامنے ہونا. تو اس شعر میں اپنے محبوب سے مخاطب ہیں کہ بھئی نہ حور تیرے سامنے آنے کی تاب لا سکتی ہے، نہ پری. حالانکہ حسن میں انہیں عالمگیر شہرت حاصل ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ حور بھی بہت حسین ہوتی ہے، پری بھی بہت حسین ہوتی ہے، لیکن تیرا عکس ہی تیرے مقابل آ سکتا ہے. یعنی اگر تو خود کو آئینے میں دیکھے اور جو تیرے سامنے ہستی کھڑی ہوئی ہوگی وہ تو ہی ہوگی، ورنہ تو تیرے سامنے کوئی حسین سے حسین ہستی بھی آ جائے، وہ تیرے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اب آپ جانتے ہیں کہ کوئی شخص آئینہ دیکھے گا تو ظاہر ہے اس کا عکس اس کے سامنے آئے گا، اور اس سے تو آپ کوئی کسی صورت بھی آپ جان نہیں چھڑا سکتے. تو مرزا کہتے ہیں کہ ہمارا جو محبوب ہے اس کا عکس ہی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. اس پوری کائنات میں اور کوئی نہیں جو سامنے آنے کا حوصلہ کر سکے. آپ چاہیں تو اس شعر کو مجازی سے نکال کر حقیقی کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں، کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر رب کی ذات سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے، اور بالکل اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کوئی بھی حسن میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور حقیقی میں مجازی میں لیجئے تب بھی، حقیقی میں لیجئے تب بھی، اور مجازی میں لیجئے تب بھی، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا محبوب ایسا ہے کہ وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے تو صرف اس کا عکس ہی ہے جو اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. ظاہر ہے مقابلہ کیا کرنا ہے، وہ ہے ہی محبوب کا عکس. تو کہتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں اور کوئی نہیں ہے جو تیرے سامنے آنے کا حوصلہ کر سکے. اب اس کا آخری شعر ہے، لیکن یہ شعر بتانے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ غزل اس زمانے میں کہی گئی تھی جب مرزا غالب نواب قلب علی خاں والی رامپور کے جشن مسند نشینی میں شرکت کے لیے گئے تھے. یعنی جب نواب صاحب کے والد فوت ہو گئے تو نواب صاحب کو نواب بنایا گیا، تو اس کا جشن کیا گیا. تو وہ اکتوبر میں، اور غالباً یہ 1865 کی بات ہے، دلی سے چل کر
7 اکتوبر کو دلی سے چلے اور 12 کو رامپور پہنچے اور دسمبر کے آخر تک وہیں رہے۔ تو جب وہاں سے واپس آئے تو بیمار ہو گئے، تو 4-5 دن وہ مراد آباد میں ٹھہرے اور 8 جنوری 1866 کو دلی پہنچ گئے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم آپ کو یہ تاریخیں کیسے بتا رہے ہیں، تو یہ تاریخیں جو غالب کے خطوط ہیں ان کے اندر دی گئی ہیں۔ اچھا، اس پر ہمیں یاد آیا کہ اگر آپ لوگ چاہیں، آپ میں سے اکثریت اس بات کی فرمائش کرے تو ہم غالب کے خطوط بھی اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کب کس کو کیا خط لکھا، اس میں کیا زبان لکھی، اور اس میں اگر کچھ مشکل الفاظ ہیں تو اس کے معنی بھی کریں۔ تو وہ ہمیں امید ہے کہ وہ پروگرام سننے کے بعد جب آپ غالب کی خطوط پڑھیں گے تو آپ زیادہ لطف لیں گے۔ بہرحال ہم آتے ہیں اب اس شعر کی طرف۔ تو اس غزل کا جو مقطع ہے، آخری شعر ہے، اس میں جو نواب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ انہوں نے کلب علی خان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ غالب کے شاگرد بھی تھے اور اپنا تخلص بھی نواب کیا کرتے تھے۔ تو شعر ہے: اب ہے دلی کی طرف کوچ ہمارا غالب، آج ہم حضرت نواب سے بھی مل آئے۔ کوچ کا مطلب ہوتا ہے روانگی، اور حضرت نواب انہوں نے نواب رامپور جو ہیں ان کے کلب علی خان انہی کو کہا ہے۔ تو اس شعر میں کوئی خاص بات نہیں ہے، بس انہوں نے ایک طرح سے ایک اطلاع دی ہے اس کے اپنے آپ سے کہ غالب اب ہم دلی کی طرف روانہ ہونے والے ہیں اور ہم نواب صاحب سے آخری ملاقات بھی کرائیں۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہو یا ہمارے لیکچر دوسرے جو ہم دیتے ہیں یہاں پر اچھے لگتے ہوں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیا کیجیے، کیونکہ ہم بہت دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی لائک کرنے کی تعداد بھی کم ہو رہی ہے اور سبسکرائب کرنے والے دوست بھی پتہ نہیں کیوں سستی سے کام لیتے ہیں۔ اس کی ساری وجہ یہ ہے کہ ہم گزشتہ 3 سال سے یہ ویڈیوز آپ کے لیے اپلوڈ کر رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا چینل بھی ان چینلز میں شمار ہو جن کو ایک اچھا تعلیمی چینل کہا جاتا ہے، اور یہ صرف آپ کے تعاون سے ہی ممکن ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ غالب یا میر کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔